شروع کرواتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی رات جو ہے گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن، اصحاب قلم اور حلقہ احباب سخن لاہور، اصحاب قلم انڈیا اور گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی جانب سے مشترکہ طور پر افسانوں کی شام منائی جا رہی ہے، جس میں افسانہ نگار اپنا افسانہ پیش کریں گے اور مبصرین تبصرہ فرمائیں گے، اور آخر میں مجلس صدارت میں موجود صدر محترم تمام معاملات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور تمام جائزہ بھی پیش کریں گے پورے افسانوں کا۔ تو آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں ملتمس ہوں فروخ ضیاء صاحب سے، حضور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ حضور، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب میں ایک بہت بڑے خانوادہ نعت سے جڑے جناب سرور خلیل سمدانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیے۔ جی نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو عطا فرمائیے۔ روح و رواں حضور، دل و جاں حضور ہیں، سبحان اللہ۔ روح و رواں حضور، دل و جاں حضور ہیں، قبلہ حضور، کعبہ ایماں حضور ہیں، سرکار ہی کے نور سے کونوں مکان سجے، تخلیق کائنات کا عنواں حضور ہیں، اور دونوں جہاں میں سکہ رواں ہے حضور کا، دونوں جہاں میں سکہ رواں ہے حضور کا، دونوں جہاں کے سرور و سلطان حضور ہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنی بلا سے روز تلاتم بپا رہے، کشتی کے ناخدا ہیں نگہباں حضور ہیں، فریاد بے کسوں کی بھی سنتے ہیں آپ ہی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا بھی درمان، سبحان اللہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا بھی درمان حضور ہیں، اور اللہ نے مرتبہ شہ گردوں وقار کا، اللہ اوج عرش پہ مہماں حضور ہیں، اور کونین کا وجود ہے ان کے وجود سے، لاریب جانے عالم امتاں حضور ہیں، پردہ رہا تھا نام کا معراج میں فقط، ایماں ہے میرا شاہد یزداں حضور ہیں، اور سرور حضور پاک کا میں وصف کیا لکھوں، سرور حضور پاک کا میں وصف کیا لکھوں، مختار کل ہیں فخر رسولاں حضور ہیں، روح و رواں حضور، دل و جا حضور ہیں، قبلہ حضور، کعبہ ایماں حضور ہیں۔ سماعت کا شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا تمام سالوت صاحب پہلے وہ شرائط بتا دیجئے، 10 منٹ میں افسانے ختم میں کرنا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں حضور، وہی چیزیں میں مینشن کرنے جا رہا ہوں۔ معزز احباب ذی وقار، آج کی اس خوبصورت محفل میں مجلس صدارت میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سلمہ صنم صاحبہ انڈیا سے، اور آج کی اس بزم میں مبصرین کا کردار ادا کریں گے جناب فروخ مشتاق ضیاء صاحب اسلام آباد سے، جناب سرور خلیل سمدانی صاحب ملتان سے، جناب محمود شاہد صاحب، جناب محترمہ پروفیسر لالا رخ صاحبہ، محترمہ نغمانہ کمل صاحبہ، اور محترمہ فہمیدہ جمیل صاحبہ۔ افسانہ نگار ہمارے ساتھ جڑیں گے ڈاکٹر شفیع فرخندہ شمیم صاحبہ، محمد علی صدیقی، ڈاکٹر طاہرہ نورانی صاحبہ، اور شاہدہ سردار صاحبہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ افسانہ نگار کو افسانہ پیش کرنے کے لیے 10 منٹ کا وقت دیا جائے گا، اور مبصرین کو 5 منٹ دیے جائیں گے اپنا خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، جبکہ مجلس صدارت میں موجود ہماری جو صدر محفل ہیں ان سے ہم شروع میں ہی ان سے ہدایات لیں گے، اور سب سے آخر میں وہ پھر
آج کی من جملہ تقریب کے بارے میں اور افسانہ نگاروں کے بارے میں ہمارا مجموعی طور پر تجزیہ پیش فرمائیں گے۔ تو مجلس صدارت کی جانب بڑھوں گا۔ ہمارے ساتھ سلمہ صنم صاحبہ انڈیا سے جڑی ہیں، تو سلمہ صنم صاحبہ اگر کوئی ہدایات اور آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو اب تشریف لائیے، اپنا تعارف بھی پیش کیجیے اور ان حصہ لینے والے احباب سے بھی گفتگو فرمائیے۔ جی سلمہ صاحبہ، مائک اپنا کھول لیجیے۔ مائک کھول لیجیے۔ سلمہ صاحبہ آپ کا مائک میوٹ ہے میرے خیال میں۔ اصل میں صاحب وہ کہہ رہی تھی میں نے افسانہ سنانا ہے، مجھے تو یہ کہا تھا آپ کے آنے سے نہیں، وہ پہلے افسانہ سنا دیں گی نا اپنا، اپنے اس کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی سنا دیں گے۔ کنیکٹنگ آڈیو کوئی آ رہے ہیں، پتہ نہیں شاید وہی دوبارہ آ رہی ہیں جا کے، کہ بھی سرور سمدانی دو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ان کا نیٹ ایشو ہو گیا غالباً، انتظار کرتے ہیں ان کا ذرا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میں فہمیدہ تبسم، تلنگانہ۔ ماشاء اللہ۔ ہلو ہلو جی ہلو جی 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 آ رہی آواز؟ ہم سن رہے ہیں آپ کو، آپ کی آواز آ رہی ہے، ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ آج فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آواز نہیں جا رہی اور ان کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا چلیں، جب تک مبصرین ہمارے تشریف فرما ہے تو پہلے افسانہ نگار کو ہم بلا لیتے ہیں، تو وہ افسانہ اپنا پیش فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ سے، تشریف لائیے اور اپنے افسانہ اپنا پیش کیجیے۔ السلام علیکم سب کو، وعلیکم میری السلام۔ طرف سے سلام۔ وعلیکم اصل میں میرا پہلی مرتبہ ہے، تو کوئی بھی کمی بیشی ہو تو میں اس کے لیے کوئی بات معذرت نہیں، خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں نہیں نہیں، ہے۔ کوئی میم مسئلہ نہیں، شاہدہ، ٹینشن نہ لیں، سب صفائی سمجھ لیں۔ میم شاہدہ کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی میرے افسانے کا عنوان ہے گیلا کاغذ۔ گیلا گیلا کاغذ۔ اور یہ میرا کاغذ۔ گیلا کاغذ اور یہ میرا پہلا ہی افسانہ ہے، چونکہ ابھی اس طرف میں بچوں کے لیے لکھتی ہوں زیادہ تر، تو یہ پہلا جی افسانہ تھا اور بس آپ لوگوں کی نوازش ہے کہ مجھے اس میں شامل کر دیا۔ بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ اپنا بس اب تھوڑا مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیجیے تاکہ تمام احباب کو پتہ چلے آپ کی ادبی خدمات کے حوالے سے، آپ کے اپنے حوالے سے۔ جی میرا نام ڈاکٹر سیما شفیع ہے، پشاور پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور ماشاءاللہ بڑا رننگ کلینک ہے میرا، اور زیادہ تر میرا جمعرات جمعہ ہفتہ جو ہے تو وہ میرا بہت بیزی ہوتا ہے۔ بدھ کے دن میری چھٹی ہوتی ہے اتفاق سے، تو آج بدھ کا دن تھا۔ آج بھی میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آئی ہوں۔ کچھ پرائیویٹ ادارے چلاتی ہوں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، ٹیکنیکل کالجز ہیں، فارمیسی کالج ہے، LHP وغیرہ، اور ہومیوپیتھک کالج ہے۔ تو اس طرح بہت سے مصروفیات بہت سی ہیں جس میں میں نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ میرا شوق ہے، اور چونکہ میں بدھ کے دن اس لیے ذرا ایزی ہوتی ہوں، میرے ہسبینڈ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے میری یہ فیلڈ، تو میں ان سے جس وقت فارغ ہوتی ہوں، جس ٹائم وہ گھر پہ نہیں ہوتے، تو میں شکر ادا کر رہی تھی کہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ پہلا نمبر اگر مجھے مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا، تو آپ کیونکہ کہتے اگر ان تھے کے آنے پہلا کا نمبر ٹائم ہو ویسے گیا، آپ کو دے تھے۔ آپ کے دل کی وہ آواز ہم اتفاق تک سے پہنچ رہی ہے، یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیے۔ ہاں، ہم مردوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوتا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اکیلی نہیں ہیں اس فیلڈ میں، ہمیں بھی اسی طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔
बस है ये शुअरा के साथ और अदीबों के साथ ये मसला होता है। अफसाना इरशाद फरमाइए। जी जी बिल्कुल। बस अब मुझसे और सब्र नहीं होता, थक गई हूँ यार। बांझ पेड़ हो तुम, बेकार पुर्जा हो, तुम्हारी मिसाल गीले कागज जैसी है। ये करो वो ना करो, यहाँ जाओ यहाँ ना जाना, ये खाना है ये नहीं खाना, यार हद होती है कोई। अब बस। निदा मुसलसल बोले जा रही थी और साथ साथ सामने प्लेट में पड़े 5 समोसों में से 3 अब तक खा चुकी थी। नताशा निहायत खामोशी से ना सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी बल्कि वक्तन फवक्तन उसे मुख्तलिफ चीजें भी मुहैया कर रही थी, जैसे कभी आंसू पोंछने के लिए टिश्यू, कभी उसकी प्लेट में केचप डालना, कभी उसकी प्याली में चाय उंडेलना, वगैरह वगैरह। नताशा और निदा बचपन की सहेलियां थी। पेशे के लिहाज से दोनों साइकोलॉजिस्ट थी, मगर निदा शादी के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी छोड़कर अपने ससुराल को प्यारी हो गई। जबकि नताशा, जो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी, उसकी जिंदगी में निदा के साथ की वजह से कई एक तब्दीलियां आई। निदा एक भरे पूरे मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाली जिंदा दिल और पुरजोश लड़की थी। बकौले निदा के, मैं 3 बाजियों और 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। चूंकि घर में निदा का नंबर चौथा था, इससे बड़ी 3 बहनें थीं और इसके बाद 3 भाई। लिहाजा निदा हमेशा अपने आप को बहनों और भाइयों के बीच में सतून से तशबीह देती थी। हर बात को अपर क्लास मगर कट और ब्राह्मण मजहबी घराने में आंख खोलने वाली यतीमी यसीरी के बावजूद घर भर की लाडली नताशा, दोनों की पहली मुलाकात हाई स्कूल में हुई, जब निदा ने रो धोकर अपना दाखिला 6ठी जमात में इलाके के इस बड़े प्राइवेट स्कूल में करवाया, जबकि नताशा ने भी कुछ दिन पहले दाखिला लिया था। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से 5वीं जमात पास करने के बाद गवर्नमेंट का हाई स्कूल घर से बहुत दूर था, जिसमें निदा की बहनें पढ़कर अब यूनिवर्सिटी की तालिबात थी। निदा की बड़ी बहनें जूबिया, शामीन और ज़ुहाब ऊपर तले 2-2 साल की उम्रों के फर्क से थी, जबकि निदा और ज़ुहाब में पूरे 7 साल का फर्क था। लिहाजा निदा की लाडली होने की एक वजह तो उम्रों का ये फर्क बना। फिर निदा की पैदाइश के बाद अगले 4 सालों में ऊपर तले 3 बेटों की पैदाइश ने उसे सबकी नजरों में मजीद मोतबर बना दिया। कुछ निदा की पैदाइश के बाद घर के मुआशी हालात भी कदरे बेहतर हो गए। फिर जूबिया और शामीन की खाते पीते घरानों में शादी ने उसे मजीद सोने की चिड़िया मशहूर कर दिया। इन सब चीजों की वजह से निदा में थोड़ी सी जिद और सरकशी भी पैदा हुई, जिसकी इब्तिदा प्राइवेट स्कूल में दाखिले की जिद से हुई, और इस पहली सीढ़ी पर कदम जमते देखकर वो मजीद सीढ़ियां भी चढ़ जाती, मगर उसे नताशा मिल गई। डरपोक, खामोश और निहायत सब्र से निदा को मुसलसल बगैर किसी उकताहट के सुनने वाली नताशा, निदा और नताशा ना सिर्फ मजहबी और मुआशी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, बल्कि दोनों का मिजाज भी अक्सर मुतजाद था। एक शोला तो एक शबनम, मगर न जाने क्या था कि दोनों के मदार आपस में टकराए और मदगम हो गए। दोनों ने गुजरे 25 बरसों में एक दूसरे से बहुत कुछ लिया, पता भी न चला, और अनजाने खौफ नताशा से निदा में मुंतकिल हो गए, या शायद वो इसमें पहले से कहीं छुपे बैठे थे। नताशा से मिलने के बाद सामने आ गए, पता भी न चला, और कुरान की मोहब्बत ने निदा के दिल के तारों को छेड़ते छेड़ते अचानक नताशा के दिल के तार ऐसे छेड़े कि वो दुनिया और माफिया को भूल भाल उसकी होकर रह गई। नहीं बदली थी तो निदा के बोलने और नताशा की खामोशी से सुनने की आदत नहीं बदली थी। नताशा ने 9वीं जमात में पहुंचने से पहले ही निदा के साथ मैडम उल्फत के मदरसे में कुरान पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी के दिनों में एक प्रोफेसर के साथ तफसीर क्लासेस ज्वाइन कर ली। नताशा ने स्कूल के जमाने में कभी निदा को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में न बताया, क्योंकि जब निदा बोलने पर आती तो नॉन स्टॉप इस्लामी अकायद पर बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करती, और निदा की डोमिनेंट पर्सनैलिटी जी गुम की। अच्छा, मैं समझा आवाज चली गई, ये भी शक होता है ना।
और निदा की डोमिनेंट पर्सनालिटी नताशा को बचपन से सहर में मुब्तला कर देती, या शायद ये सहर अल्लाह की तरफ से नताशा पर कायम होता और वो निदा की जुदाई के खौफ में मुब्तला होकर उसे कभी अपने घर अपने मजहब के बारे में न बता पाती। कॉलेज में निदा की देखा देखी नताशा ने भी नफ्सियात के मजमून में दाखिला लिया, जिस पर अशोक ताया और उनके बच्चों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मेडिकल लाइन के फवाइद भी गिनवाए, मगर उसे तो निदा के साथ चलना था और निदा बचपन से अपने लिए रास्ते मुतय्यन कर चुकी थी। फलसफा और नफ्सियात उसके पसंदीदा मजामीन थे। यूनिवर्सिटी में एक मरतबा निदा ने उसके घर जाने की जिद की, जिसे वो कुछ अरसा टालती रही। आखिर तंग आकर उसने निदा को अपने बारे में बताने का फैसला कर लिया। निदा, तुमने कभी नॉन मुस्लिम से दोस्ती की है? कैंटीन में बैठे जूस के गिलास में स्ट्रॉ को बेचैनी से घुमाते हुए उसने डरते डरते सवाल किया। हाँ, तुमसे, निदा ने बड़े आराम से जूस का सिप लेते हुए जवाब दिया। तुम जानती थी? तुम्हें कब मालूम हुआ मेरे बारे में? नताशा ने हैरत से उसे देखकर पूछा। पहले दिन ही, जब पहली मर्तबा मैं तुम्हारे साथ डेस्क पर बैठी, तो शायद तुम्हें याद हो, हमारी हमसाई जैनब, जो क्लास प्रीफेक्ट भी थी, उसने मुझे क्लास से बाहर बुलाया और तुम्हारे साथ बैठने से मना किया। ये मेरी आवाज मुझे ही सिर्फ गूंजती हुई महसूस जी होने जी, लगी। हमें भी सुन रहे हैं आप। आ रही है, हमें भी आ रही है। कोई बात नहीं, आप जारी आप रखें। जारी रखिए। मगर तुम तो वापस आकर ना सिर्फ मेरे साथ बैठी, बल्कि मुझे दोस्त भी बना लिया। मेरा लंच भी तुमने पहले ही दिन से मेरे साथ खाना शुरू कर दिया था। नताशा ने एक लंबी सांस ली। शुरू शुरू में कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें अपना लंच खाने से रोकने की कोशिश की, तुम्हें अपने बारे में बताना भी चाहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारी इतनी आदी हो गई कि मुझे तुम्हारी जुदाई से खौफ आने लगा। नताशा की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे ये भी मालूम कि, और मैं ये भी जानती हूँ कि शुरू में तुम्हें शक था कि मुझे तुम्हारे बारे में ज़ैनब ने बता दिया होगा, मगर मेरे रवैये से तुम्हारे शकूक शुबहात खत्म हो गए और इसकी जगह खौफ ने ले ली, क्योंकि मैं तुम्हारी वाहिद सहेली थी, है ना? नताशा ने धीरे से सर हिला दिया, क्योंकि आंसू उसके गले में गोला से बनकर फंस गए थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने अपने आप को कंपोज किया और हैरत ज़दा नजरों से निदा को देखते हुए बोली, निदा, दो बातों की मुझे समझ नहीं आई। एक ये कि ज़ैनब या किसी और लड़की ने मुझसे दोस्ती ना रखी, मगर तुम्हें भी दोबारा मना नहीं किया, ना ही मुझे तंग किया। दूसरी बात, तुम इतनी कम उम्री में इतनी समझदार कैसे थी और इतने अरसे मुझसे ये बात छुपाने में कामयाब कैसे रही? नताशा के सवालात पर निदा हंस पड़ी। यार, ये दो नहीं 4 सवालात थे। और एक मर्तबा फिर हंसने लगी। फिर उधर उधर देखकर बोली, चलो बाहर ग्राउंड में बैठकर बात करेंगे, यहाँ मैं इजी फील नहीं कर रही। दोनों जूस के गिलास हाथ में पकड़े ग्राउंड में एक बेंच पर बैठ गई। मैडम उल्फत, तुम्हारे चारों सवालात का जवाब है मैडम उल्फत। निदा ने बात शुरू की। हाँ निदा, तुम्हें इस्लाम की तरफ लाने वाली मैडम उल्फत, हमारी तर्जुमा कुरान की पहली उस्तानी मैडम उल्फत। तुमने दुरुस्त कहा कि मैं छोटी थी, ज़ैनब भी छोटी थी, बल्कि जो जो भी तुम्हारे बारे में जानता था वो सब उम्र और ओहदे में मैडम उल्फत से छोटे थे। जब ज़ैनब ने मुझे क्लास से बाहर बुलाया, तो वो मुझे प्रिंसिपल यानी मैडम उल्फत के कमरे में ले गई और कहा कि मैडम, निदा मेरी हमसाई है, इसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया है। इसका घराना शायद इस बात को कबूल ना करे कि ये एक हिंदू लड़की के साथ बैठे। मैं हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। कौन हिंदू? मैंने ज़ैनब से सवाल किया। अब आवाज गई है? नहीं, आवाज नहीं गई है। मैडम, मैंने ज़ैनब से सवाल किया, तो इसका मुझे तुम्हारे बारे में, तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैडम उल्फत खामोशी से ज़ैनब की बात सुनने के बाद बोली, ज़ैनब बेटा, हम अपनी मर्जी से किसी खास मजहबी घराने में पैदा नहीं होते, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। हम मुसलमान घरों में पैदा हुए, इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं। वैसे तुम्हारे अलावा और कौन कौन ये बात जानता है? मैडम ने उससे पूछा, तो उसने कहा उसे खुद कुछ दिन पहले मालूम हुआ, जब तुम्हारी तायाजाद सिमरन आपी पेरेंट मीटिंग में मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाए स्कूल आई थी, और मैडम के कहने पर उन्होंने बिंदी हटाकर सर दुपट्टे से ढक लिया था। फिर ज़ैनब ने कंफर्मेशन के लिए तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे घर तक पहुंच गई। ये और बात कि ज़ैनब भी बचपन ही से निहायत बुर्दबार वाक़या हुई थी।
ہاں 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 ندا حسب عادت ہنستے ہوئے ہنسنے لگی. مذاق کر رہی ہوں، دراصل زینب میڈم کی بھتیجی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ اسے میڈم نے بعد میں کیا کہا ہوگا، مگر مجھ سے میڈم نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ کیا مجھے تمہارے مذہب کے متعلق جاننے کے بعد اس ڈیسک پر بیٹھنے میں کوئی اعتراض ہے. میرے انکار پر انہوں نے مجھے کہا کہ نتاشا کی فیملی ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے واپس پاکستان شفٹ ہوئی ہے. گھر اتنی دور نتاشا کو داخلہ دلانے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں اسے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بہرحال نتاشا ایک بن ماں باپ کی بچی ہے، نہایت قابل، سعادت مند اور خاموش طبع ہے. اگر تم اس کے ساتھ ڈیسک شیئر کرو تو اس کے مذہب کو کم از کم اپنی حد تک راز رکھنا، اور ایسی کوئی حرکت کبھی نہ کرنا کہ اس سے ہمارے مذہب پر حرف آئے. پھر جب میں نے تم سے دوستی کی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تمہاری عادت بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ میں جہاں جاتی تم میرے پیچھے ایسے چلی آتی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑے اس کے ساتھ ساتھ رہے. وہ ایک مرتبہ پھر ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہنستے بولی، یار سچ پوچھو تو مجھے بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میں تمہاری ماں ہوں. ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور مجھے بھی تم میں اپنی امی دکھتی ہے، تم میرا خیال جو رکھتی ہو بالکل ماؤں کی طرح. نتاشا بھی مسکراتے ہوئے بولی، ارے ارے میں نے شادی بھی کرنی ہے، مجھے اس عمر میں ماں نہ بناؤ. ندا نے احتجاج کیا. اچھا میرے اسلام قبول کرنے کا تمہیں کب پتہ چلا؟ نتاشا نے ایک اور سوال داغا. جب تم نے پہلی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میڈم نے تمہیں انتظار کرنے کو کہا تھا کہ ابھی نہیں، تمہارے فیصلے کی اہمیت بلوغت کے بعد ہوگی. جب تمہارے تایا زاد نے تمہیں قرآن پڑھتے دیکھ لیا تھا اور تم نے میڈم کو رو رو کر بتا رہی تھی کہ تم نے ان سے جھوٹ بولا کہ تم اس کتاب سے فلسفے کے نوٹس بنا رہی ہو، اور جب میں نے تم سے تمہاری سوجی ہوئی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے کہا کہ زکام ہے، یاد ہے؟ ہاں، اس نے اداسی سے سر جھکایا. پھر میڈم نے مجھے ساری بات بتائی. تم نے پھر بھی کبھی مجھ سے کچھ نہ پوچھا، کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہارے خوف تمہیں مجھ پر یقین کرنے سے روک رہے ہیں. جب بھی تم مجھ پر یقین کرو گی مجھے اپنے بارے میں سب کچھ خود بتاؤ گی. اور یہ الفاظ بھی میرے نہیں بلکہ میڈم کے ہیں. انہوں نے ہمیشہ مجھے تمہارے حالات سے واقف رکھا مگر تم سے استفسار کرنے سے روکا. آج میں خوش ہوں کہ آخر کار اتنے برسوں بعد صحیح مگر تمہیں مجھ پر یقین آ ہی گیا. ندا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میڈم کے اور تمہارے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں. نتاشا جذباتی ہو رہی تھی. ارے نہیں، تمہارا مشرف با اسلام ہونا نوشتہ تقدیر تھا. جی اختتام پذیر ہوا. ہم تو محض بہانے تھے. ندا نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے دبایا. تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی سن رہے ہیں آپ کو، جاری رکھیں. تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی؟ نتاشا نے سوال کیا. ہاں، 3 ماہ بعد، سالانہ امتحان کے فوراً بعد، نتاشا نے خوش ہو کر بتایا. وہ اپنی شادی کو لے کر نہایت پرجوش تھی. ڈاکٹر معاویہ نہ صرف اس کا ماموزاد تھا بلکہ اس کی پسند بھی تھا. یار تم تو کلینکل سائیکالوجی اسی لیے لی تھی کہ تم پریکٹس کرنا چاہتی تھی. پھر نتاشا نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا. ہاں، پریکٹس تو شادی کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اس نے فوراً جواب دے کر جان چھڑائی. اس وقت اسے شادی کا ہو جانا کسی مارکے سے کم نہیں لگ رہا تھا. اور پھر ندا سسرال کو پیاری ہو گئی اور نتاشا نے کلینکل سائیکالوجی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی غرض سے امریکہ کا رخ کیا. 13 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد اب وہ قریباً 1 سال سے پاکستان میں اپنا کلینک چلا رہی تھی. ان 14 سالوں میں اس کی شادی میڈم الفت کے توسط سے ہی ایک اچھے امریکی نیشنل ڈاکٹر راہیل سے ہو گئی جو نتاشا کی خوشی کی خاطر پاکستان شفٹ ہو گیا. اس کی مذہب کی تبدیلی کو تایا اور ان کی فیملی نے قبول کر لیا. نتاشا کی 2 بیٹیوں نے دنیا میں آ کر اس کی دنیا مکمل کر دی تھی. اس سارے عرصے میں وہ میڈم الفت اور ندا کے ساتھ برابر رابطے میں رہی اور آج اس کی ماں جیسی سہیلی، اس کی ہیرو ندا، اس کے سامنے بکھری بکھری شخصیت لیے بیٹھی تھی. وہ رو رو کر اسے اپنا دل کھول کر بتا رہی تھی اور وہ 25 سال پرانی نتاشا کی طرح صرف اسے سن رہی تھی. مگر آج ندا کے ساتھ ڈیسک پر بیٹھی وہ 12 سالہ ڈرپوک نتاشا نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر نتاشا راہیل تھی، جو صرف اس لیے اسے رونے دے رہی تھی کہ وہ دل پر پڑی برسوں کی گرد اپنے آنسوؤں میں بہا دے. تمام غموں، دکھوں اور محرومیوں کے بادلوں کو برس جانا چاہیے تاکہ روشن آسمان میں اپنی منزل کے راستے واضح نظر آئیں. میں نے معاویہ کی خاطر خود کو بھلا دیا.
اپنا کیریئر چھوڑ دیا، اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا، اس کی خاطر میں نے پڑھائی چھوڑی، اپنی زندگی کے 14 سنہری سال میں نے اس کے گھر کے چولہے میں جھونک دیے، اور وہ کہتا ہے تم نے مجھے کون سی خوشی دی؟ اب تو وہ مجھے بانجھ ہونے کا تانا دیتا ہے۔ نتاشا نے ایک اور ٹیشو اٹھا کر اس کی جانب خاموشی سے بڑھایا۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اب کہ اس نے نتاشا پر چڑھائی کر دی۔ میں بولوں گی، پہلے تم تو بول لو، اپنے دل پر پڑے بوجھ سے خلاصی حاصل کر لو، پھر میں بولوں گی۔ اس نے نہایت متانت سے اسے جواب دیا۔ ہاں، ابھی میری باتیں ختم نہیں ہوئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو نتاشا، تمہاری طرح مجھے سننے والا کوئی نہیں۔ میں نے 14 برس تمہاری طرح خاموش رہ کر گزارے، مگر شکر ہے کہ تم آ گئی ہو مجھے سننے۔ نتاشا کو کہتا ہے میں ایک بانجھ پیڑ کی مانند ہوں، ایک گیلے کاغذ کی طرح بے فائدہ۔ وہ ایک مرتبہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ تمہیں کرن یاد ہے جو یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں تھی؟ اس نے ایک مرتبہ اپنی غزل سنائی تھی گیلا کاغذ، اور میں نے اس کے ساتھ کتنی بحث کی تھی کہ آج کی عورت گیلا کاغذ نہیں ہے، اسے اپنے فرائض اور حقوق کا ادراک ہے، وہ اپنے حقوق چھیننا جانتی ہے، اور تم تب بھی خاموشی سے اس کی نظم ایک صفحے پر اتار رہی تھی۔ تمہیں اچھی لگی تھی نا؟ ہاں، اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ سناؤں؟ ہاں، آج میں سنوں گی، کیونکہ اب جب بھی معاویہ مجھے گیلا کاغذ کہتا ہے تو مجھے بے اختیار وہ نظم یاد آ جاتی ہے۔ سنو۔ زندگی گزری ہے میری گیلے کاغذ کی طرح، زندگی گزری ہے میری گیلے کاغذ کی طرح، صاف ہے کرتا سے ہستی بھی مقدر کی طرح، ایک کونے میں پڑا ہوں یوں ہی سالہ سال سے، نہ میرا ناتا شجر سے نہ ہی اس کی کھال سے، آگ میں جھونکا گیا تو بس دھواں اٹھتا رہا، اور اپنے ہی چمن میں دم میرا گھٹتا رہا، نہ تو مجھ پہ موتی بکھرے خوبرو الفاظ کے، نہ چھپے مجھ پر نگینے سرخ رو اعزاز کے، نہ کسی نانبائی نے مجھ میں لپیٹا نان کو، نہ کوئی سمجھا میرے دل میں چھپے ارمان کو، نہ کوئی تصویر مجھ پر بن سکی رنگین سی، زندگی گزری ہے میری بس یوں ہی سنگین سی، نہ کسی کو روشنی دی نہ کوئی چولہا جلا، پھر بھی میں زندہ ہوں اے مرد تیرا ہو بھلا، پھر بھی میں زندہ ہوں اے مرد تیرا ہو بھلا۔ واقعی بہت بڑا احسان ہے ہم پر مردوں کا، مگر یار صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اسے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے سارے ہی رشتے، حتیٰ کہ اپنے دوست بھی مجھ سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب ندا نہایت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ نتاشا نے محسوس کیا کہ اب ندا کافی حد تک سنبھل چکی ہے، کیونکہ اب اس کے بولنے کی ٹون اور رفتار قدرے دھیمے ہو چکی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ بول بول کر نہ صرف تھک گئی ہے بلکہ اس کا دل بھی کافی حد تک ہلکا ہو گیا ہے۔ یعنی بادل چھٹ گئے اور مطلب صاف ہے۔ تم کچھ زیادہ خود ترسی کا شکار نہیں ہو رہی؟ نتاشا نے سوال کیا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے، اتنا صبر تو کوئی نہیں کرتا جتنا میں نے کیا۔ کتنی بار میرا دل چاہا چھوڑ دوں اسے، طلاق لے لوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا اللہ کو بھی میرا صبر نظر نہیں آتا؟ وہ تو کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ اس لیے کہ تم صبر نہیں کر رہی۔ نتاشا کی بات اسے دماغ پر ہتھوڑا لگنے کی مانند واپس حال میں لے آئی۔ میں صبر نہیں کر رہی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، تم صبر نہیں کر رہی، تم خوفزدہ ہو، اور اللہ نے خوفزدہ لوگوں کا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا، صابرین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ صوفے پر قدرے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، صبر کا مطلب ہے رک جانا، بے بس ہونا نہیں۔ انسان جب خوفزدہ ہوتا ہے تو بے بس ہوتا ہے، اور خوفزدہ انسان تب ہوتا ہے جب وہ لا علم ہوتا ہے اپنے میڈم فرائض اور اپنے حقوق سے۔ تقریباً 9 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، آپ کے 10 منٹ کا ٹائم تھا، 19 منٹ کا اب تک ہو چکا ہے یہ۔ چلیے پورا مجھے تو کیجیے۔ پتہ نہیں تھا، ہاں مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، تمہیں بے بسی کا مطلب تو معلوم ہوگا نا؟ ہاں، جب انسان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ اس چیز کو جھیلنے پر مجبور ہو، یعنی اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہ ہو، کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ اب ہم لیتے ہیں روزے کو، کیا ہم بے بس ہوتے ہیں روزے میں کچھ کھانے پینے سے خود کو روکنے کے لیے؟ نتاشا نے ایک اور سوال کیا۔ بے بس تو نہیں ہوتے، مگر ہمیں علم ہے کہ روزے کے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھے اور اسے روزے کے حقوق اور فرائض معلوم نہ ہو
تو کیا روزہ اس پہ فرض ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے میں اس کو مختصر کیسے کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب تو نہیں ہو سکے گا. اب کتنا باقی ہے؟ میں آخر کیا وہ تھوڑا سا تم نے شادی کی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تم واقعی کیریئر اورینٹڈ تھی، مگر شاید شادی بیچ میں بے وقت آ گئی. میں نے تمہارے والدین نے، تمہاری بہنوں نے شادی سے پہلے کلینک کھولنے کا کہا، تعلیم جاری رکھنے کا کہا، مگر تمہاری ایک ہی ضد تھی، شادی کے بعد پھر اوپر تلے 5 مردہ بچوں کی پیدائش، 6 ابارشنز، ان سب میں پھنس کر تم صرف اپنے لیے سوچتی رہی. تمہاری وہ شکر گزاری نہ جانے کب تمہارے اندر کہیں چھپ گئی اور تم خود ترسی کا شکار ہو کر دن بدن ناشکری اور خوف کے راستے پر چل پڑی. تو تم بتاؤ، میرے پاس دوسرا کون سا راستہ تھا؟ علم کے حصول کا، اپنے حقوق اور فرائض کی پہچان کا. میرا خیال ہے اس کو مختصر کرنے کے لیے، تمہارے بعد بیاہ کرانے والی تمہاری تینوں دیورانیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے حدود سے واقف تھیں. تم نے ایک پرفیکٹ بہو اور پرفیکٹ بیوی بننے کی خاطر غلط راستے کا انتخاب کیا. معاویہ بھائی کو نوکرانی کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی، ساتھی کی ضرورت تھی، مگر تم نے نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی نوکرانی بننا پسند کیا. دراصل تمہاری اپروچ غلط تھی. جو تم نے برداشت کیا، جسے تم صبر کہہ رہی ہو، اس کی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی. ندا خاموشی سے نتاشا کی باتیں سن رہی تھی. تم وہ بچہ ہو جس پر روزے فرض نہیں ہے، مگر دنیا دکھاوے کے لیے تم روزے کی روح جانے بغیر مسلسل روزہ رکھے جا رہی ہو. جسے تم صبر کہہ رہی ہو، دراصل وہ تمہاری لا علمی اور خوف ہے. ندا صوفے سے اٹھ کر کھڑکی تک آئی، باہر آسمان پر پھیلی دھوپ پر ایک نظر ڈالی، پھر مڑ کر نتاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے یہ دھوپ آج بڑے عرصے بعد کھل کے نکلی ہے. تیزی سے آ کر نتاشا کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اپنی پرانی شرارتی انداز میں بولی، یار گرمی کا مزہ دوبالا کر دیا اس دھوپ نے آج. یہاں پہ بیچ میں سے میں نے بہت کچھ سکپ کر لیا تاکہ آپ لوگوں کا مزید ٹائم نہ خراب ہو، اور مجھے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے افسانہ پیش کیا. بس تھوڑا سا وقت زیادہ آپ نے لے لیا، لیکن آپ کا زبردست افسانہ تھا. میں مبصرین کی جانب بڑھوں گا. تقریباً ضیاء صاحب وقت میں نوٹ کیا تھا، تقریباً دگنا وقت لیا. جی فروخت پہلی مختار دفعہ ضیاء ہے، صاحب میرا خیال ہے معاف کر دیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں آپ، یہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فروخت صاحب میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا، آئندہ افسانہ یہاں کے لیے جو سلیکٹ کریں اس کا ٹائم دیکھ کے ایک بار پڑھیں، آواز سے پڑھیں اور پھر ٹائم دیکھیں، تو اس کے حساب سے 10 کے 11 منٹ ہونا، 12 منٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 20-21 منٹ ہو جانا، 22 منٹ ہو جانا یہ بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے سنا. کوئی مسئلہ نہیں. فروخت صاحب بسم اللہ کیجئے. اچھا افسانہ تھا اس لحاظ سے کہ آپ کی پہلی کاوش تھی. پہلی کاوش تو پہلی کاوش ہوتی ہے. اس میں دوسرے آپ یہ کہ آپ معروف افسانہ نگاروں کے افسانے پڑھیے، اس میں کردار، وحدت وغیرہ یہ سب چیزیں 4-5 اصول جو آپ کو نظر آئیں گے نا، ان کے گرد اپنی کہانی کو گھمائیے اور کوشش کیجئے، کیونکہ ہم افسانہ ایک ادب کا حصہ ہے اور ادب میں ہم لوگ انگریزی الفاظ نہیں لاتے ہیں. ہاں اچھا، اور اگر ضروری ہے ایبریویشن ہے جس کا کہ اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہوا وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس میں آپ نے بہت ہی زیادہ فریکوینٹلی، میں بھی اب انگریزی کروں گا، اب آپ نے کیا ہے تو آپ نے فریکوینٹلی انگریزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان چیزوں کو کیجئے. باقی یہ کہ ٹھیک ہے. اب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. سرور سمدانی صاحب بیٹھے ہمارے ساتھ. سرور صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مائک کھولیں، مائک سرور مائک کھولیں. ڈاکٹر طاہرہ صاحب آپ مت جائیے، اپنا افسانہ پیش کر کے جائیے، ابھی آپ ہی کو بلا لیتے ہیں. یہ ذرا 2-3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیما صاحبہ کا پہلا افسانہ تھا. پہلی کوشش بہت اچھی ہوتی ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے بہت اچھا افسانہ پیش کیا ہے اور مرکزی خیال پہ بھی گرفت رہی ہے. تاہم جیسے کہ فروخ بھائی نے کہا کہ افسانہ اور کہانی میں فرق ہے. کہانی تھوڑی طویل ہو جاتی ہے، افسانہ جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے اور اسی کو اس کے اندر سمونا ہوتا ہے. تو باقی یہ کہ آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بہت عمدہ کیا، مجھے بہت پسند آیا موضوع.
اس میں یہ ہے کہ انسانیت اور اخلاقیات جو ہے نا وہ مذہب نہیں دیکھتی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ غیر مسلموں سے کیا سلوک کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے متاثر ہوں. آپ نے اس بات کو اچھا اجاگر کیا ہے. میں آپ کو اس سے پہلی کاوش پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ماشاء اللہ سرور خلیل سمدانی صاحب اپنے خیالات سے نواز رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. پروفیسر لالا رخ صاحبہ تشریف لائی ہیں. لالا رخ صاحبہ انہوں نے بھی تبصرہ کرنا تھا. اچھا، اس کے علاوہ نغمانہ قول آپ افسانہ پڑھوائیں. فہمیدہ صاحبہ، فہمیدہ جمیل صاحبہ اگر ہیں تبصرہ جی کرنا سر. چاہیں اس تبصرہ افسانے کے نہیں بارے سر، میرا میں. افسانہ ہے سر میرا. آپ نے افسانہ پڑھنا ہے یا مبصرین بھی شامل ہیں؟ میں افسانہ پڑھنا ہے سر. اچھا باقی سب افسانہ چلے پڑھنے ٹھیک والے. ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ نورانی صاحب اگر بیٹھی ہیں تو بلا تمہید آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کا وقت ہم زیادہ نہ لے پائیں. فرخندہ صاحبہ کہہ رہی ہیں مجھے بھی افسانہ پڑھنا ہے. جی سب کو پڑھواتے جی ان کو پڑھواتے ہیں. طاہرہ صاحبہ نے میرے خیال میں جانے کا کہا ہے. طاہرہ صاحبہ بیٹھی ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آئیے آپ سامعین، آپ مبصرین سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے بہت مختصر افسانہ آج کے لیے چنا ہے. امید ہے کہ میں وقت پہ ختم کر پاؤں. بسم اللہ افسانے کا نام ہے شب چراغاں. شب چراغاں. شب چراغاں. کل بھتیجے کی شادی ہے اور تمہیں آج کالج جانا ہے. چھٹی نہیں دے رہے ہیں تو خاک ڈالو ایسی نوکری پر. بھابھی نے اسے ٹوکتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالنے لگی. اس نے پرنم نظروں سے اماں کی جانب دیکھا. ہزاروں التجائے ان نظروں سے عیاں تھی. جانے دے بہو، جانے دے بہو، جانے دے بہو، کچھ ضروری کام سے بلایا ہے، جلد آ جائے گی. اماں نے کچھ نرمی اور کچھ لاتعلق انداز میں کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا. وہ بھی اس موقع کو غنیمت جان کر باہر نکل آئی. بڑی دیر تک وہ سڑک پر یوں ہی چلتی رہی. شاہراہ سے گزرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا. اتنی اونچی اونچی عمارتوں اور ان بڑی بڑی گاڑیوں میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں. ان میں سے ایک بھی ایسا لڑکا نہیں جو میرے لائق ہو، جو میرے لیے بنا ہو. لائق لائق لائق. اس لفظ نے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا. 2 سال قبل بھیا کی بڑی لڑکی کے لیے رشتہ آیا تو اماں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا، ارے بڑی عمر کی پھوپھی گھر میں موجود ہے اور تم بھتیجی کی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہو. اب کیا کریں اماں، اس کے لائق لڑکا نہیں ملتا. اس بہانے دوسرے بھی، بڑے بھیا نے بھی اماں کے آگے احتجاج بلند کیا تو اماں بھی بھڑک اٹھیں. لائق لڑکا نہ ملے تو کسی بھی کھوٹے سے باندھ دوں میری بچی کو. اماں جو صبر کی مورت تھی آج اس میں دراریں پڑ گئیں. وہ زور زور سے رونے لگی. ابا جو اب تک خاموش بیٹھے سب کچھ سن رہے تھے، جانے کیا سوچتے ہوئے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئے. آج سے قبل اس طرح بچوں کے آگے ابا نے یوں اماں کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. اماں چونک ہی تو گئیں اور پھر ابا کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ان کے ساتھ چل پڑی. بند دروازے کے پیچھے جانے کیا باتیں ہوئیں کہ 2 مہینوں میں بڑے بھیا کی لڑکی شنو بیاہ دی گئی. اس کے بعد رشتہ داروں کا لہو گرما گیا اور اس کے رشتوں کا تانتا سا لگ گیا. حالت تو یہ تھی کہ دن میں 3 بار سجاوٹ کی مورت بنے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اور ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کمرے سے حال سے کچن اور پھر کمرے تک مارچ کرتے کرتے وہ تھک جاتی. لیکن لائق لڑکا اب تک نہیں ملا. جانے کہاں چھپا بیٹھا تھا. ان دنوں اماں کی آنکھیں سوجی سی رہتی. میں زیادہ زور دے کر پوچھتی تو ہنستے ہوئے گول مٹول باتیں بنانے لگ جاتی. وہ بیٹا رات میں نیند ٹھیک سے نہیں آتی، اس لیے. مجھے معلوم تھا یہ نیند کیوں نہیں آتی. شنو کی گود بھرائی تھی اور وہ پھر گھر آنے والی تھی. اس دن بھیا نے علیحدہ گھر لینے کی بات کی. ابا نے بھی مصلحت کے تحت حامی بھر لی، لیکن اماں ضد پر اڑ گئیں. میری بچی کا کیا ہوگا؟ ایک بار اس کا بیاہ ہو جائے، اس کے بعد ہی سب طے ہوگا. اب پھر وہی سوال، لائق لڑکا ملے تو کچھ بات آگے بڑھے. بھیا نے اماں سے جی بھر کر بحث کی مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا. سب کے دل میں مزید چند دراروں کا اضافہ ہو گیا. ان دنوں گھر میں سب نے بیچ چپی کا روزہ رکھ لیا تھا. بات تو سب کرنا چاہتے تھے لیکن ان باتوں میں گھوم پھر کر ایک ہی بات نکل آتی، لائق لڑکا. اس دن نہ جانے کیا بات تھی کہ بڑے بھیا سے ابا کہہ رہے تھے، اب لائق لڑکا تو ملنے سے رہا، تم کوئی رشتہ دیکھ بھال کر شادی طے کر دو. پاس بیٹھی اماں نے چپی سادھ لی تھی
میں نے پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر قدم بڑھائے ہی تھے کہ ابا کی باتوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا، کوئی لائق لڑکا نہ ملے تو کسی بھی کھونٹی سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ میں لائق ہوں اور اپنی زندگی جینے کا حق رکھتی ہوں۔ اماں میری ہمت تھی، ان کی چپی نے مجھے اندر سے پست کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے جانے کتنے دریا بہہ گئے، اور وہ تو میرے لیے ٹہر سا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ وقت پچھلے 10 سالوں سے ٹہرا ہوا ہے۔ 10 سال قبل وہ کتنی خوش تھی جب اس نے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹر کیا تھا۔ اماں تو خوشی سے بوکھلائی سی پھرتی رہی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کچھ کر دے۔ انہیں اعلیٰ تعلیم کی خواہش تھی، لیکن میٹرک کے بعد ہی سسرال بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ اولاد اعلیٰ تعلیم کی سیڑھیاں چڑھے۔ بڑے بھیا تو بزنس میں مشغول ہو گئے اور چھوٹے بھائی کا دل تعلیم میں کم ہی لگا۔ بھویں بھی میٹرک تک پڑھی تھی۔ سب کی زندگی ٹھیک ہی چل رہی تھی، اور جب میں میٹرک میں اول آئی تو وہ اماں ہی تھیں جو پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں مٹھائیاں بانٹتی رہیں۔ کالج کی پڑھائی کے بعد میں یونیورسٹی میں جانا چاہتی تھی۔ جانے کیوں دل میں خدشات نے جنم لیا کہ ابا جانے نہیں دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ بھائی اور ابا نے لائق لڑکا تلاش کرنا شروع کر دیا اور تعلیم کو بریک لگانے کا حکم صادر کر دیا، مگر اماں میرے لیے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا رشتہ ملنے تک تو پڑھ ہی سکتی ہے، یوں گھر میں بٹھانے کا کیا فائدہ؟ بعد میں انہیں بتا دیں گے، اچھے لوگ ہوں گے تو سمجھ ہی جائیں گے کہ یہ تعلیم ان کی بہو اور خاندان کے لیے کتنی اہم ہے۔ اماں کو بڑا ناز تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو لائق و فائق بنایا ہے۔ ان کی بیٹی کو پانے والا شخص نصیب والا ہوگا۔ ابا اور بڑے بھیا میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات رونما ہونے لگے۔ اس دن بڑی پھوپھی رشتہ لے آئی۔ بھیا نے کتنے ناز سے کہا تھا، نانا پھوپھی، کم پڑھے لکھے لڑکے کے پلوں سے باندھ دینا شیرین کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ پھوپھی لاکھ سمجھاتی رہیں، لیکن بڑے بھیا اپنی جگہ بضد۔ اور بھی رشتے آئے، چاچا، ماموں، خالہ، خالو، بھابھی کے سسرال اور ابا کے دوست، سب نے اپنا حق ادا کیا۔ میری قسمت میں لکھا وہ لائق لڑکا نہ ملا۔ اس دن بھیا کے دوست رشتہ لے آئے، لڑکا پڑھا لکھا تھا، سب نے خوشی منائی۔ چلو یہی شیرین کی قسمت میں ہے۔ لڑکے والے آئے، اماں نے ان کا ایسے استقبال کیا جیسے وہ روئے زمین کی سب سے معتبر مخلوق ہوں۔ میں سجاوٹ کی گڑیا بنی ان کے آگے دھری تھی۔ کسی نے مجھ پر سوال داغا، غالباً لڑکے کی خالہ تھی۔ ماسٹر کیے کتنے سال ہوئے؟ اس کے الفاظ نوکیلے تیر تھے جو میری سوچ کو مجروح کر رہے تھے۔ جی 7 سال، میں نے دھیرے سے کہا۔ اس کی ہوں کی لمبائی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ عمر کی لمبائی ناپ چکی ہیں۔ دوسرے دن 2 ٹوک جواب آیا کہ لڑکی تو ٹھیک ہے لیکن عمر کچھ زیادہ ہے، اس لیے۔ پہلی بار رشتے کا ایک نیا رخ سامنے آیا تھا۔ لڑکا لائق بنتے بنتے 32 کا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن لڑکی، اس رشتے کے بعد میں لائق و فائق کی فہرست سے برخاست ہو چکی تھی۔ مگر اماں وہ تو لعن طعن پر اتر آئیں۔ کالا کلوٹا، بالکل توا جیسا بیٹا، انہیں نظر نہیں آیا؟ ہماری بیٹی انہیں۔ اماں کی زبان ہکلانے لگی۔ وہ نہیں کہہ پائیں کہ ان کی بیٹی کی شادی کی عمر نکل گئی، وہ بوڑھی ہونے لگی ہے۔ اس وقت اماں نے جوش سے کام لیا۔ وہ جوش گزرتے وقت کے ساتھ اپنی اقت کھونے لگا۔ اب جو بھی رشتے آتے ان کی نظر میرے چہرے پر بڑھتی ہوئی جھریوں پر ہوتی ہے، اور میں اپنے ٹھکرائے جانے کا ڈرامہ بار بار کھیل رہی ہوں اور اماں کو پل پل مرتا دیکھ رہی ہوں۔ وہ جائے نماز پر تسبیحات کے بہانے گھنٹوں گزار دیتی ہیں۔ اس لائق لڑکے کے لیے ہزاروں کروڑوں دعائیں مانگ چکی ہیں، باوجود اس کے ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے۔ ان دنوں گھر میں بڑے بھیا کے لڑکے شاہد کی شادی کا ہنگامہ زوروں پر ہے۔ اس بار اماں نے بھی بھابھی سے کہا کہ تم اپنے نئے گھر جا کر یہ سب تیاریاں کر لو، لیکن ابا وہ اپنے اکلوتے پوتے کی شادی دوسرے گھر میں کرنے کے لیے راضی نہ تھے۔ شادی کے بعد وہ نئے گھر میں جا کر رہیں۔ شیرین کی وجہ سے میرا بچہ اپنے حق سے محروم کیوں ہو؟ میں دادا ہوں اس کا، قصائی نہیں جو یہ ظلم۔ اماں کی بار بار مزاحمت پر ابا بھڑک اٹھے۔ اماں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ بھابھی کی خواہش تھی کہ نئے گھر میں سب انتظامات ہوں، لیکن ابا کے حکم کے آگے وہ بے بس ہو گئیں، اس لیے وہ ہر ایک سے خفا سی ہیں۔ ابا نے انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے گھر میں وہ کوئی خلش نہیں چاہتے۔ آنے والے مہمان خوش تو بہت ہیں، جانے کیوں میری صورت دیکھ کر ایک اداسی ان کے چہروں پر چھا جاتی ہے، اور پھر ان کے ہمدردی بھرے الفاظ میرے دل پر نشتر سے لگتے ہیں، وہ نشتر جو اتنے سالوں میں ناسور بن گئے ہیں۔ بہت دیر سے چلتے چلتے وہ تھک چکی تھی۔ ابھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ کالج جانا تو صرف ایک بہانہ تھا۔
اس نے پہلے ہی چھٹی لے رکھی تھی، اب تو کوئی اور ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساری سہیلیاں اپنے سسرال کی ہو گئیں اور یہ تنہا یوں سڑک پر کسی گاڑی کے آگے آ کر مر کیوں نہیں جاتی؟ سب کو یوں اذیت میں مبتلا رکھنا کیا مانی؟ شنو اپنے 1 سالہ بچے کے ساتھ شادی میں آئے گی تو وہ کتنی خوش ہوگی، اور شاہد وہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ تصویریں نکالنے میں مہو ہوگا۔ اور میں اماں کی لائق بیٹی اپنی عمر کی 36ویں بہار میں بھی ایک لائق لڑکے کے انتظار میں، وہ اپنی سوچوں میں گم سڑک کے کنارے چلتے چلتے جانے کر 20 سڑک میں آ گئی اور راہ چلتی اسکوٹر سے ٹکرا گئی۔ کوئی اسے کھینچ کر سڑک کے کنارے لے آیا۔ وہ سوچ کی گہرائیوں میں جھٹکے کھاتے ہوئے حقیقی دنیا میں لوٹ آئی اور صورتحال کا جائزہ لینے لگی۔ راہ چلتے مسافر اکٹھا ہو گئے تھے، اس پر پانی کی چھینٹیں مار رہے تھے۔ وہ سہم سی گئی اور سب کو پرے ڈھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ان اجنبی چہروں میں سے جانی پہچانی صورت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ چھوٹے بھائی کے دوست رحیم بھائی تھے۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کی بوتل تھماتے ہوئے کہنے لگے، گھبراؤ نہیں شیرین، تمہیں کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی خراشیں ہیں، یہ جوس پی لو، تمہیں بہتر محسوس ہوگا۔ وہ کسی معصوم بچے کی مانند ان کی بات ماننے لگی۔ اسے لگا کہ گھنے جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے وہ بہت دور نکل آئی ہے۔ اس کے اطراف خونخوار جانور اکٹھا ہو گئے ہیں اور اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اسے رحیم بھائی کی صورت میں ایک مضبوط سہارا میسر آیا۔ وہ سرایت کے ساتھ اٹھی اور رحیم بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہجوم بھی چھٹنے لگا۔ وہ شیرین کا ہاتھ تھامے پاس کے ہوٹل میں لے گئے، کرسی پر بٹھاتے ہوئے تسلی دینے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے شاید تم گر گئی تھی۔ رحیم بھائی اس سے تسلی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور وہ بہت دیر سے اپنی حالت زار پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بس تنہائی کے چند لمحات ڈھونڈ رہی تھی کہ اپنا غم آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال سکے، اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اب جب کہ ہوٹل میں کوئی دیکھنے والا نہ تھا تو غم کا باندھ ٹوٹ گیا اور آنسوؤں کا دریا رواں دواں بہنے لگا۔ رحیم بھائی اس کی اذیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ خاموش بیٹھے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ زندگی کے امتحان کسی کے لیے آسان نہیں ہوتے۔ شیرین کے لیے یہ امتحان کچھ زیادہ ہی سنگلاخ راہ ثابت ہوئے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں شیرین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تمہاری غیر معمولی سوجھ بوجھ سے میں زیادہ متاثر ہوں شیرین۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی تم نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا ہے۔ یہ انکل آنٹی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ تم نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ زمانے کا کیا ہے، وہ اپنا ہی چشمہ لگا کر دیکھتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے دنیا کی نظر کو اپنی نظر نہیں بنایا۔ تمہارے تعلیمی شعور نے تمہیں جینے کا حوصلہ دیا ہے، اور جینے کے لیے ہمیشہ سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس معاملے میں تم بہت خوش نصیب ہو، انکل آنٹی تمہارے لیے موجود ہیں۔ ہاں، تمہارے لائق کوئی لڑکا نہیں ملا، کوئی بات نہیں، تو تم اپنوں کے لیے جینا چھوڑ دو، ایسا کس کتاب میں لکھا ہے؟ وہ اور بھی بہت کچھ بولے جا رہا تھا اور شیرین اسے بغور دیکھے جا رہی تھی۔ یہ آدمی جو کم عمری میں یتیم ہو گیا اور خود کفیل بننے کے لیے تعلیم ترک کر دی اور اپنی زندگی کی جدوجہد میں لگ گیا، اس کے اندر شعور کا یہ معیار، کیسے یہ شخص زندگی کو اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھ گیا؟ کیسے وہ میرے جذبات کی گہرائی تک رسائی پا گیا؟ وہ تو کبھی کبھار بھائی کے ساتھ آتا تھا، اماں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتی تھیں، اور میں تو سلام دعا سے کبھی آگے نہیں بڑھی۔ یہ میری زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی واقف ہے۔ تعلیم کے بنا بھی انسان میں شعور کا یہ معیار اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، تو کیا اب تک وہ دنیا کو الگ نظریے سے دیکھ رہی تھی؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنے درد کو پوشیدہ کر لیا ہے کہ کوئی اس تک رسائی نہیں پا سکے۔ یہ شخص، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا اس کے اپنے سگے بھیا اور بھابیاں اس کے درد سمجھ نہیں پائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں میرے درد کا احساس ہے، مگر ان کی لا تعلقی صرف ایک دکھاوا ہے۔ اس کے تخیل میں شب چراغاں کا سما تھا۔ وہ دیکھ پا رہی تھی کہ ان کی ضد اور تقدیر کی لڑائی میں وہ بھی مجبور ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ لائق لڑکے کا جو خاکہ انہوں نے ترتیب دیا ہے وہ ابتدا ہی سے غلط ہے۔ وہ تو دنیاوی چشمہ لگا کر اپنی ضد کی پٹری پر دوڑ رہے تھے اور مجروح ہو رہے تھے۔ ترا کہ وہ دنیا سے اپنے غم کا مداوا چاہتے تھے، مگر ایسے زخموں کا علاج کیسے ممکن ہے جو اپنی ہی ضد کا شکار ہوں؟ دیر سے ہی صحیح اماں یہ بات سمجھ گئیں
اور اپنی ضد چھوڑ دی۔ اب تک وہ بھی غفلت کا شکار تھی، اس لیے اماں کی چپی کو ان کی کمزوری سے تعبیر کیا، لیکن آج غفلت کے وہ بادل چھٹ گئے تھے اور سورج کی شفاف روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے زندگی کا ایک نیا راستہ پا لیا تھا، ایسا راستہ جو آسان تو نہیں تھا لیکن اطمینان بخش ضرور تھا۔ جی شکریہ۔ یہاں میرے افسانے کا اختتام ہوا۔ میں اپنا تعارف 1 منٹ میں ختم کر لیتی ہوں۔ میں بنگلور میں رہتی ہوں اور بنگلور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں۔ تو پچھلے 20 سالوں سے میں افسانہ نگاری کرتی ہوں۔ میرا ایک افسانوی مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی افسانہ نگاری پر میری کتاب شائع ہوئی ہے، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو۔ کچھ شمس الرحمن فاروقی نے وہ شائع کروائی تھی۔ ابھی میری 3 کتابیں اور پچھلے سال شائع ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جب ضرورت پڑے میں آپ تک ای بک تو پہنچا ہی سکتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ سامعین و مبصرین کہ میرے افسانے کو بغور سماعت فرمانے کے لیے، توجہ فرمانے کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ سلامت رہے ڈاکٹر طاہرہ نورانی صاحبہ اپنے افسانے شب چراغاں سے کو پیش فرما رہی تھیں۔ اب میں مجلس مبصر رین کی جانب بڑھوں گا۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں سرور سمدانی صاحب سے، حضور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ جی بہت اچھا شب چراغاں کے عنوان سے نے جو افسانہ پیش کیا ہے، بہت عمدہ خیالات ہیں، اور انہوں نے اپنے جو کردار میں اپنے جو افسانہ پلاٹ ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جو معاشرے میں اس وقت ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے نا، جس سے کہ بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے، مطلب خوب سے خوب تری تلاش میں بچیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے اور وہ ان کا وہ نہیں مل پاتا جو وہ آئیڈیل چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا انہوں نے اس کا خیال پیش کیا ہے، اچھی کاوش ہے، میں نے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ جناب فروخ مشتاق ضیاء صاحب تشریف لائیے اور اپنے بہتر افسانہ تھا۔ افسانہ یہ بھی 10 منٹ میں نہیں ختم ہوا، زیادہ ٹائم لے گیا۔ دیکھیں ایک چیز کی جب پابندی ہے، دیکھیں نہیں کہانی تو چھوٹی ہو بڑی ہو، ناولٹ ہو کچھ ہو، کہانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پر جو ایک بندش رکھی ہے نا کہ 10 منٹ میں، چاہے آپ کو نیا ہی کہنا پڑے، 10 منٹ میں آپ اس کو مکمل کریں، 10 سے 11 منٹ ہو جائے، 12 منٹ، ہمارے ٹائم تو ایسے نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک شعر کو بھی ہم 3 دفعہ میں پڑھوایا جاتا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ دونوں خواتین جو ہے نا یہ نئی تھیں۔ ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ تو واقف ہیں یہاں کے قوانین سے اور اس سے نا، تو خیر بہرحال جی یہ ایک سماجی افسانہ تھا اور سماج کا وہی مضمون تھا جو چلتا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک ہے اپنا بہتر ایک کردار کی طرف، ایک کردار کو ہی میں رہ کر اپنا افسانہ مکمل کیا، تو اس لحاظ سے میں اسے ایک بہتر افسانہ قرار دیتا ہوں۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ ماشاء اللہ سلامت رہیں۔ اور معزز کیوں گئی تھی تبصرہ کرتے ہوئے؟ جی معزز احباب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ جو احباب خواتین و حضرات اپنا افسانہ پیش کریں تو پھر وہ یہاں مجلس میں ضرور تشریف رکھیں تاکہ دوسروں کے افسانے بھی سنیں۔ تو ویسے بھی ہمارے ادبی محفل کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم سب ساتھ جوڑ کر شروع سے آخر تک ساتھ جوڑ کر رہیں۔ ہاں کوئی انتہائی مجبوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر مجبوری زیادہ کوئی بڑی نہیں ہے تو پھر اس محفل کا حصہ بنے رہیں، جمے رہیں ہمارے ساتھ۔ تو آج کچھ زیادہ نہیں ہے، افسانہ نگار تھوڑے ہی ہیں۔ آج یہ بڑا آپ کا جو افسانہ نگار بیٹھا ہے خاکسار، اس نے آج اپنا افسانہ پیش کرنے سے معذرت کر لی ہے، آپ لوگوں نے ہی افسانہ پیش کرنا ہے۔ تو اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرخندہ شمیم صاحبہ کافی دیر سے کہہ رہی تھی، فرخندہ صاحبہ تشریف لائیے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ جی تعارف فرمائیے۔ جی میں اگر افسانہ پڑھ کے رخصت چاہوں، کیونکہ میری گھر میں میری سسٹر ان لا ہیں، پیرالائزڈ ہیں اور مجھے ان کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے، تو ان کے ڈنر کا ٹائم، جی ان کے ڈنر کا ٹائم
اور اس وجہ سے میرا کوئی بات نہیں. افسانہ بہت چھوٹا سا ہے. اور اجازت دیں صدر محفل سے اجازت چاہوں گی. جی ساگر صاحب ان کو پہلے اجازت دے دیں. چلے فرخندہ صاحبہ آپ کو بلایا تھا, اگر آپ اب فرخندہ صاحبہ اجازت دے سکتی ہیں کیونکہ انہیں میں نے انوائٹ کر چکا تھا. فرخندہ صاحبہ کیا اجازت دیتی ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل. جی ٹھیک ہے, آئیے صاحبہ آئیے. نہیں جی, بیماروں کے لیے تو میں بہت سافٹ کارنر رکھتا ہوں. بہت نوازش جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہت شکریہ آپ نے مجھے اجازت دی پہلے پڑھنے کی. اور میں نے اپنے جو میری کتاب ہے کرب زیست کے نام سے, اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کرب زیست کے نام سے ہے. اور یہ میری 27 افسانوں پر مشتمل کتاب ہے جو پروین شاکر ایوارڈ سے آراستہ ہو چکی ہے. اور الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ افسانوں میں جو تمام موضوعات میں نے سمونے کی کوشش کی بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانی زندگی سے متعلق ہیں, اور اس معاشرے میں پلنے والے افراد کی مجبوریاں, قربانیاں, اچھائیوں, برائیوں اور انسانی معاشرے کی حقیقتوں کو اس میں نے روشناس کروانے کی کوشش کی, ان کی عکاسی کی. یہ میرا افسانہ ہے, بہت مختصر سا ہے, پچھتاوا نام ہے اس کا, پچھتاوا. اس میں بھی ایک معاشرتی جو برائیوں میں سے ایک ہے اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس کو میں نے سامنے میں لائی ہوں الفاظ کو چن کے. آپ کے گوشے گزار ہے. نفرت ہے مجھے ٹوٹی ہوئی چیزوں سے, نفرت ہے مجھے ٹوٹی ہوئی چیزوں سے, کیوں انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں آپ لوگ. ہاں 7,000 کا قیمتی گلدان جس کا صرف کنارہ ٹوٹا ہوا تھا, ماوش نے نفرت اور حقارت سے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا. دولت کی ریل پیل میں پلنے والی ماوش اپنی دولت اور حسن کے گھمنڈ میں زمین پر کبھی پاؤں رکھ کر نہ چلتی, بس ہواؤں میں اڑتی پھرتی. اپنے باپ کی دولت پر ناز کرنے والی ماوش کا دماغ بھی اس کے قد سے کئی گنا اونچا تھا. جو چیز ذرا خراب یا ٹوٹی ہوئی ہوتی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی, وہ بڑی لاپرواہی سے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی. نکچڑی, جھگڑالو وہ بچپن سے تھی, مگر جوانی میں قدم رکھتے ہی اس کے بے پناہ حسن نے اس کے گھمنڈ میں 10 گنا اضافہ کر دیا. معمولی شکل و صورت والے لوگ اسے معمولی چیزیں اسے قطعی پسند نہ تھی. عام شکل و صورت والے نوکروں کے ہاتھ سے وہ کوئی چیز بھی لینا پسند نہ کرتی. ٹوٹی ہوئی چیزوں کی تو ازحد سے ازحد نفرت کرتی. اگر کہیں غلطی سے اس کی نظر ان پر پڑ جاتی تو اسے اٹھا کر دیوار یا فرش پر دے مارتی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. ہر وقت اتراتی پھرتی ہواؤں میں اڑتی تتلی جانے کس وقت محبت میں گرفتار ہوئی. محبت کے کھیل میں کسی خوف, کسی آنے والے اندیشے سے بے خبر, سب کچھ بھلا کر بس خوابوں میں پرواز کرنے لگی. محبت کے کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلتی گئی, بس کھیلتی گئی, اور زندگی کی سب رنگ بس اسی کھیل میں اب اسے دکھنے لگے تھے. کھیل ہی کھیل میں اس قدر آگے بڑھی کہ محبت خواب, رنگ, مسرت, خواہشوں کے جال اپنے گرد بنتی چلی گئی. محبت کی چمک سے اندھی آنکھوں کو کچھ دکھائی نہ دیا اور بڑھتی گئی. ایسے اپنے بڑھتے قدموں کو روک نہ سکی, اور اب جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گہری, اندھیری اور اندھی کھائی تھی. ہواؤں میں اڑان بھرنے والی عام چیزوں کو حقیر سمجھنے والی, جسے خوبصورتی اور دولت پر ناز تھا, آج اس گدلی کھائی میں ایسی گری کہ اٹھ نہ سکی. کھائی کا گدلا کالا رنگ اس کے چہرے پر چڑھ چکا تھا اور بدبو اس کے خوبصورت بدن کے گرد لپٹ چکی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کے خوابوں, رنگوں, خواہشوں, مسرتوں کا مسکن دل کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اس کا دل بکھر چکا تھا, اور وہ اٹھنے کی کوشش میں کئی بار لڑکھڑا کر گر گئی, اور دکھن کے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. دل کو ٹھیس لگی تو جسم کی رگ رگ میں ندامت
شرمندگی اور اپنے گھمنڈ کے ٹوٹنے کا احساس سانس لینے لگا۔ روشنیوں میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب لکھنے والی، اندھیروں میں اپنا مٹنے والا غرور ڈھونڈنے لگی۔ اب ہر قسم کی سوچ اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ اٹھی، اپنے ریزہ ریزہ بکھرے وجود کو سمیٹا، اپنی بنجر آنکھوں کے قبرستان میں ٹوٹے ہوئے خوابوں اور خواہشوں کو دفنا کر، درد اور دکھن کے احساس کو اپنے زخمی وجود کے گرد لپیٹ کر باہر لان کی کیاریوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسی ٹوٹے ہوئے گلدان کو اٹھا کر جو کچھ دن پہلے اس نے بڑی حقارت سے یہ کہہ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا تھا کہ مجھے ٹوٹی ہوئی چیزوں سے سخت نفرت ہے، اپنی جھولی میں رکھ کر اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو پھر سے جوڑنے لگی۔ واہ، شکریہ جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت بہت زبردست، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ محترمہ شاہدہ سردار صاحب اپنا افسانہ پچھتاوا پیش فرما رہی تھی۔ اب میں مبصرین کی جانب بڑھوں گا، تو پہلے سب سے پہلے میں فروخ مشتاق ضیاء صاحب سے التماس کروں گا، حضور آج ان کے افسانے کے حوالے سے آپ کے کیا؟ ڈاکٹر صاحب کا افسانہ کئی لحاظ سے بہتر تھا۔ اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک ایسے کردار کی نشاندہی کی جسے دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، غرور میں اور دولت میں ڈوبی ہوئی، لیکن ٹھوکر لگنے کے بعد، ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی سنبھل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا عموماً۔ ٹھوکر لگنے کے بعد وہ سنبھل گئی اور گلدان کی کرچیاں بھی سمیٹ رہی ہے، کر رہی ہے۔ تو یہ ایک، اور دوسرے ان کی میں اردو اور ان کا لکھاری پن جو ہے، ان کے فقروں میں ربط اور ایک تسلسل، جیسے بہتے ہوئے سرسراتے ہوئے پانی سرسراتا ہوا جا رہا ہے۔ ان کی لفاظی بہت مجھے پسند آئی اور میں آپ کو اس پر بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت جناب شکریہ جی، نوازی۔ خلیل صمدانی صاحب، جی جناب، آپ سے تشریف لائیے۔ شاہدہ صاحبہ کا جو افسانہ ہے وہ انتہائی مختصر اور جامع، جو افسانے کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ ایک اور بات، یہ 10 منٹ سے بھی کم کا تھا۔ جی ہاں، یہ میں اس طرف کہہ رہا تھا کہ میں نے اسی لیے کہا انتہائی مختصر اور جامع، اور اس میں بالکل اپنے عنوان کے ساتھ انہوں نے مطابقت رکھی ہے۔ ان نے کسی بھی موقع پر اپنے مطلب خیال اور واقعات کا تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ زبان اور لحاظ کے لحاظ سے بھی بہت مربوط افسانہ ہے۔ میں حقیقتاً بہت متاثر ہوا ہوں اور ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نوازش جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کے الفاظ میرے لیے بہت قابل احترام، قابل قدر ہیں اور مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کی ڈاکٹر صاحبہ افسانوں کی کتاب بھی ہے کوئی نکلی ہے؟ یہ ہے جی، ہاں بتائیے نا، کرب زیز 27 کرب افسانوں کا زیز مشتمل بتایا انہوں نے۔ جی، ان کے یہ کتاب عنوانات کی بات کر رہے ہیں آپ کی؟ یہ کتاب میری نظروں کے سامنے سے بھی میرا خیال ہے کہیں گزری ہے، کسی لائبریری میں نے شاید دیکھی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت عمدے افسانے سے آپ نے نوازا۔ اب بڑھتے ہیں محترمہ فہمیدہ جمیل صاحبہ کی طرف۔ سوری، میں اجمیر سے ہوں، انڈیا سے، فرخندہ زمین جی، اور میں یہاں پروفیسر ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، اور میرا ایک افسانوی مجموعہ سراب کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ میں اپنا افسانہ ہندو مائتھولوجی پہ میرا مبنی ہے اور میں اس کا نام ہے بھوتنی۔ افسانے کا عنوان ہے بھوتنی۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ بھوتنی۔ ہاں جی جی۔ رات کی تاریکی میں سناٹے کا، جی میں شروع کر رہی ہوں۔ بھوت کی بہن بھوتنی۔ بھوتنی جی، بالکل بھوتنی۔ رات کی تاریکی میں سناٹے کا عالم، رات کی تاریکی میں سناٹے کا عالم، دور کہیں کسی چمگادڑ یا اردو کی آواز سنائی دیتی تو دیپا لرز جاتی۔
आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करती। हाय, ये नाइट बल्ब भी कैसे बंद हो गया, इतना वहशतनाक अंधेरा है। उसने प्रियंका को आवाज देना चाहिए, लेकिन नकाहत के सबब हलक से आवाज नहीं निकली। उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। इस बेबसी पर आंखों के किनारे गीले हो गए। हाय, क्या करूं, ए वहशते दिल, क्या करूं। तकिए पर सर पटकने लगी। मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। सांस तेज तेज चलने लगी। हलक में कांटे पड़ने लगे। मौत का तस्वुर ही इतना खौफनाक होता है कि अच्छे अच्छे सुरमाओं के पित्ते पानी हो जाते हैं। तो दीपा तो एक सिंफ नाजुक थी। उसका दिल मायूसी और गमों के समंदर में डूबता चला गया। उसके दिल की तड़प और बेकरारी उसे मरने भी नहीं देती, क्योंकि उसका दिल अपने बच्चों में अटका हुआ था। उसके मासूम बच्चों के फूल से चेहरे आंखों के सामने घूम गए। अंधेरे में पास के बेड पर सोए हुए बच्चों को देखने की कोशिश की, लेकिन तारीकी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। खैर, उसके बच्चों के चेहरे तो उसके उसके बच्चों के चेहरे तो उसके दिल और दिमाग में नक्श है, हर वक्त आंखों के सामने रहते हैं। उनका रूठना, मुस्कुराना, जिद करना, शरारतें करना, उसका घर उनके वजूद से गुलजार हो गया था। जिंदगी कितनी खुशगवार थी। 400 फूल ही फूल आंगन में महकते थे। दीपा एक पुरअज़म, बाहिम्मत, आला तालीम याफ्ता यूनिवर्सिटी में जूलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर थी। इसलिए शादी में दिक्कत आई कि इतना आला तालीम याफ्ता लड़का मिलना मुश्किल था। प्रोफेसर दुवेश बहुत तलाश के बाद मिला। दुवेश के बाद जिंदगी में वैसा कज़ा के रंग बिखर गए। बच्चों की आमद के बाद तो गोया जिंदगी मुस्कुराने लगी। यूनिवर्सिटी और घर की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाते हुए दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे कि मम्मी कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए। दोनों भाई दुबई में सेटल थे, इसलिए वालिदैन की देखभाल की सारी जिम्मेदारी भी उस पर थी। दूसरे मुल्क से घर गृहस्थी को छोड़कर आना बहुत दुश्वार था, इसलिए दीपा ही बुजुर्ग वालिदैन को संभालती थी। लेकिन अब बीमार वालदा को संभालना, बच्चों की परवरिश, ससुराल का निभाना, इन सारी जिम्मेदारियों के बीच वो फिरकनी बनी घूमती रही। फुर्सत के लम्हे नसीब नहीं थे। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब, घर बिखरा बिखरा। दुवेश नहायत सफाई पसंद था, अक्सर उस पर तंज करता। अपने भाइयों को बुलाओ, वो भी बीमार माँ की सेवा करें। ऐसे बैठे हैं जैसे सिर्फ तुम्हारी ही माँ बाप हो। दुवेश की बातों से उसे सदमा पहुंचा। उधर सास तलती रहती, बहू अपने घर को संभाल, मेरे बच्चों का क्या हाल हो गया, मेरा बेटा तेरी तेरी वजह से परेशान है। बुलाओ अपने भाइयों को, वो तुम्हारा घर वरना तुम्हारा घर टूट जाएगा। वो हर तंज और तीर बर्दाश्त करती कि अपने बुजुर्ग वालिदैन को कैसे अकेला छोड़ देती। मम्मी पर वही मिसाल सादिक आती कि जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया और आखिरकार वो एक दिन केमोथेरेपी जैसे तमाम तकलीफों से निजात पा गई। दोनों भाई उनके मरने के दूसरे दिन आए। 10 दिन रहकर 10वां 20वां करके लोगों को खिला पिलाकर दान दक्षिणा देकर वो लौट कर चले गए। पापा बिल्कुल तन्हा रह गए। पापा तन्हाई से डिप्रेशन में आ गए। दीपा उनकी खैरियत दरियाफ्त करने रोज जाती। इतवार को बच्चों को ले जाती, फिर वक्त की कमी हो गई। दुवेश और सास का मूड ऑफ रहता। तुम अपने पापा को यहीं बुलाकर रख लो, कम से कम तुम्हारा वक्त तो बचेगा, दुवेश ने अपनी बीवी की परेशानी कम करने के लिए कहा। लेकिन पापा राजी नहीं होते। बेटी के घर में रहकर मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहता। पापा अब 21वीं सदी में कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं बेटी, अब आखिरी उम्र में तुम मुझे पाठ मत पढ़ाओ। दीपा खामोश हो गई। सदियों से जारी रस्म रिवाज की जंजीरों के कैद से निकलना आसान नहीं। दीपा एक लम्हे को प... दीपा एक एक लम्हे को पकड़ने की कोशिश करती। दुवेश और बच्चों को की खुशनुदी के लिए उनका बहुत ख्याल रखती, ताकि घर में खुशगवार माहौल बना रहे। लेकिन सबको खुश रखने में वो अपने आप को भूल गई। ना वक्त पर खाती, ना आराम करती, और आखिरकार वो बीमार पड़ गई। खून की कमी ने लागर कर दिया। सेहत गिरती चली गई। लीवर, किडनी, मैदा सब में खराबी आ गई। क्रिएटिनिन बढ़ गया। सोडियम की कमी हो गई। जो सबके आराम का ख्याल रखती थी, अब उसकी तीमारदारी कौन करे। घर नौकरों के हवाले था। बच्चे मैले कुचैले घूमते, उसको रोना आ जाता। कई दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद वो आज ही घर की आई थी। घर की हालत देखकर और गमजदा हो गई। बच्चे और दुवेश उसकी हालत देखकर परेशान थे। उनके चेहरे की उदासी उसे अंदर से तोड़कर रख देती। वो दुवेश के चेहरे पर छाई उदासी और मायूसी से समझ गई थी कि वो चंद दिन के मेहमान है। अब वो भी जिंदगी से मायूस हो गई थी। कोई फाका नहीं था। पापा की फिक्र अलग खाई जाती। मायूसी, नाउमीदी ने दिल दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया। दिमाग में मनफी ख्यालात आने लगे। है भगवान, मुझे पुनर्जन्म में इंसान की योनि नहीं चाहिए।
मुझे भूतनी बना देना ताकि लॉन में लगे गुलमोहर के पेड़ पर बसेरा कर सकूं और अपने बच्चों को देखती रहूं। भगवान, एक मजबूर माँ की विनती सुन लो। रो रो कर दीपा यही दुआ मांगती रही। एक अंधेरी तारीख रात को उसकी रूह कफा से उनसरी से परवास कर गई। घर में मातम छा गया। भाई आए और आंसू बहाकर बाप को ओल्ड एज होम में छोड़कर चल दिए। बच्चों को माँ की याद तड़पा देती। द्वेष माँ उनकी हालत देखकर अपना गम भूल जाता। बच्चों को खुली हवा में लेकर लॉन में जाता, उनके साथ खेलता, वरना बच्चे गोशा नशीन होते जा रहे थे। एक दिन बच्चे लॉन में झूले पर बैठे थे। द्वेष ऑफिस से नहीं आया था। छोटी सवेरा बहुत उदास थी। भाई दीपक उसको बहलाने की कोशिश कर रहा था। भैया, मम्मी बहुत याद आ रही है। आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी। हमेशा मम्मी आती थी, आज सबकी मम्मी थी, मेरी मम्मी नहीं थी। सवेरा सिसकने लगी। 7 साल दीपक ने अपने दिल पर काबू रखा कि उसके दिल का भी आज क्या हाल हुआ था। लेकिन आज वो बड़ा भाई बनकर अपने आंसू छुपाकर छोटी बहन के आंसू पोंछ रहा था कि अचानक उन्हें ऐसा लगा मम्मी पुकार रही हैं। सवेरा, सवेरा। दीपक, मेरे बच्चे। दोनों चौंक गए, खौफजदा हो गए, डर कर अंदर भाग गए। द्वेष ऑफिस से आया तो दोनों बच्चे सहमे हुए थे। क्या हुआ बेटा? दोनों बच्चे बाप के सीने से लग गए। पापा, लॉन में हमें ऐसा लगा कि मम्मी पुकार रही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारा वहम होगा। मम्मी तो आसमान में जाकर चमकता हुआ तारा बन गई। उसने बच्चों को डर से निकालने की कोशिश की। बच्चे जब भी बाहर जाते उन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे मम्मी आवाजें दे रही हो। वो डर जाते। रात को बाहर जाने से डरते। अक्सर गुलमोहर के पेड़ को देखकर खौफजदा हो जाते। ऐसा लगता वहां से मम्मी बुला रही है, आवाजें दे रही हो। बच्चों की हालत देखकर द्वेष परेशान रहने लगा। आखिर एक दिन लकड़हारे को बुलाकर गुलमोहर का पेड़ कटवा दिया। फिजा में सिसकियां गूंजती रही। खत्म शुद्ध जी, मेरा अफसाना खत्म हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा अफसाना आपने पेश किया। अब मैं मुबस्सिरीन की जानिब बढ़ूंगा। जनाब सरवर खलील समदानी साहब तशरीफ लाए। समदानी साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? भाई माइक खोलें, समदानी माइक खोलो। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि मुख्तसर और जामे जो टाइम दिया गया था उसके अंदर अंदर पढ़ा है आपने, और बहुत ही जुबान बयान के लिहाज से बहुत अच्छा और उम्दा है। अच्छे ख्यालात आपने इसमें समोए हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे अफसाने जो हैं वो दिल को छू जाते हैं, और बात वाज़ेह है कि ये मुख्तसर और जामे अफसाने पेश करने पर मैं आपको इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया जी। फरूख साहब तशरीफ लाइए। जी, ये फरखंदा लोधी साहब का जो था भूतनी अफसाना, ये एक समाजी मुशायरा कह रहा हूँ, समाजी अफसाना था। और समाज में तहजीब के लिहाज से बड़े सगीर तो एक ही है, सिर्फ ये भूतनी का फर्क है इसमें, जो कि हिंदू मजहब में है, कि उसने दुआ की कि मुझे भूतनी बना देना ताकि मैं अपने बच्चों को देखती रहूं। तो इन्होंने ठीक है उस कल्चर पे पहले ही बता दिया था कि मैं हिंदू कल्चर पे लिख रही हूँ, इस लिहाज से ये अच्छा अफसाना है। तकरीबन 6.5 मिनट में इन्होंने खत्म किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और बहरहाल एक जामा अंदाज़ो बयान था, अच्छा अंदाज़ो बयान था इनका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर कमाल अख्तर साहब भी तशरीफ लाए हैं, वो भी सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाएंगे इस अफसाने के बारे में? मैं तो खाली मुंतजिम में हूँ, मैं कोई ना तो अफसाना निगार में शामिल हूँ ना ही तबसरा निगार में। आपके बड़े अल्फाज खूबसूरत होते हैं, 2 लफ्जों में आप कोई अपनी राय का इजहार कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी हजरत होगी। आप सब कुछ होते हैं, होना चाहिए। जी जी जी, एक पहली तो बात यह है कि मैं अफसानचा सुन ही नहीं सका, लेकिन आइंदा लोगों को मैं दूं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंडिया से मुकीम जो अहबाब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे स्पेशली दरखास्त गुजार हूँ। हमारी बहनें और भाई जो भी जुड़े हैं वो जरूर तशरीफ रखेंगे इस प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि आज मैं आखिर में एक ऐसा अफसाना पेश करने लगा हूं जो रियल वाक़े पर मुश्तमिल है और इंडिया पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। लेकिन मैं सबसे आखिर में पेश करूंगा। अब मैं बढ़ूंगा, मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहबा तशरीफ लाई हैं, हमारी सरपरस्त आला, उन्हीं की जानिब बढ़ूंगा। उनकी जानिब नेट का इशू है और बिजली का भी इशू है उनकी तरफ, तो
بلا تمہید میں انہی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ. اگر آپ اپنا افسانہ پیش کرنا چاہیں